اسلام میں اگر فتوحات پر فتح یا شکست کے موقعوں کو منایا جاتا تو پھر سب سے پہلے فتح پر یوم بدر کو منایا جاتا۔ جنگ بدر اسلام میں وہ پہلی فتح ہے جس نے پورے عرب میں تبدیلی کا ایک واضح پیغام دے دیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ اور صحابہ اکرام کا پورا دور، تابعین تبع تابعین کا پورا دور، ہمیں یوم بدر منانے کا کہیں کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ مسلمان جمع ہو کر انہوں نے یوم بدر منایا ہو۔ پھر یوم بدر کے علاوہ جو سب سے بڑی خوشی منانے کا مقام ہے اور قومیں مناتی ہیں وہ تھا فتح مکہ۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا بغیر کسی قتل و غارت گری کے، بغیر تلوار کے اٹھائے ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام مظالم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر، صحابیات پر ڈھائے گئے تھے، ان تمام کا جواب لا تثریب علیکم الیوم، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر تمام کے تمام کو معاف فرما دیا۔ اور پھر مکہ ہی فتح نہیں ہوا، طائف بھی فتح ہوا، ارد گرد قبائل وہ بھی فتح ہوئے۔ اگر اسلام میں کسی فتح پر جشن منایا جا سکتا تو حق تھا کہ یہ فتح مکہ کو ہر سال منایا جاتا، لیکن اسلام میں مقصود پر نظر رکھی ہے، نہ کہ کسی جگہ کی فتح پر نظر رکھی ہے۔ مقصود تو اللہ کے دین کو غالب کرنا اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنا اور تمام انسانوں کو ظلم سے چھٹکارا دلانا، اور یہی مسلمانوں کا کام بھی ہے۔ تو اسلام کا مزاج تو یہ ہے۔ آج 25 دسمبر ہے اور آج دو موقع ہیں۔ ایک ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا دن کہ آپ کی یہ اعزاز میں چھٹی بھی ملک بھر میں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسری چیز دنیا عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا منانا اور اس کی چھٹی کرنا۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں تو غم اور خوشی کے منانے کا جو ایام ہے وہ تو دو عیدوں کا دیا ہے، اور ان میں بھی ان کے منانے کا طریقہ تمام دنیا کے مذاہب اور اقوام کے طریقوں سے بالکل جدا اور ممتاز ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کے دنیا سے رخصت ہونے یا کسی کے پیدا ہونے پر اسلام کی ہدایات موجود ہیں، لیکن اس کو منانے کا کہیں بھی کوئی اسلام نے ہمیں نہ حکم دیا اور نہ ہی اس کی ستائش کی گئی ہے۔ آج ہم پاکستان کے بانی کا دن منا رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں لوگ اپنے قائدین کا دن مناتے ہیں، سو پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے، چھٹی بھی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو اصل چیز ہے وہ ہے عیسائیوں کا دن۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں
عیسائیوں کے عقیدے کو، یہودیوں کے عقیدے کو، مشرکین کے عقیدے کو بیان کیا ہے کہ یہ جو منا رہے دن، اس دن کے منانے کا ان کا اصل وجہ، مطمع نظر، ان کی خوشی، وہ اس کا سبب کیا ہے۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن مناتے ہیں، ولادت کا، اور وہاں تذکرہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، حضرت آمنہ کے بیٹے تھے، ابو جہل کے بھتیجے تھے، حضرت حمزہ کے بھتیجے تھے، حضرت عباس کے بھتیجے تھے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ تذکرے ہوتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ وہ مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مسلمان تو یہ نہیں کہتے، یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بھئی آپ کا ماں کون ہے، آپ کا باپ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ماں آپ کی تو مریم ہے، باپ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہے کہ اللہ باپ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں۔ آپ کی ولادت کو وہ منا رہے، یوم پیدائش کو منا رہے، اور اس طور پر منا رہے ہیں کہ اللہ باپ ہیں، مریم ماں ہیں، آپ کی ولادت منا رہے۔ یہودی حضرت عزیر کا دن مناتے ہیں، کیوں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ آج مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ جی رواداری اور ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، کیا ہم ان تعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنے ایمان کو ایک طرف اٹھا کر رکھ دیں، اپنے عقیدے کو ایک طرف اٹھا کر رکھ دیں؟ عیسائیوں کے اس فنکشن کے اندر شریک ہونا گویا کہ ان کی اس دعوے کی تصدیق کرنا ہے کہ عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اور اللہ رب العزت الصمد، کہ جو کام اللہ کرنا چاہتے ہیں کوئی ان کو روک نہیں سکتا، اور جو کام اللہ روکنا چاہے کوئی اس کو کر نہیں سکتا۔ صمد کا معنی لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالی کا کوئی والد والدہ ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کے والد ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی برادری ہے، کوئی ہمسر ہے، کوئی آپ کا برابر، کوئی آپ کا کسی معاملے میں کوئی آپ کا شریک ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ عقیدہ دیا ہے، قرآن کریم نے دیا ہے۔ تو پھر عیسائیوں کی تقریبات میں شامل ہونا، کھانا، یہ ساری چیزیں کرنا، پھر ان تقریبات کے اندر تمام تر واحیات، مخلوط گیدرنگ، اور پھر وہاں حرام اشیاء، اکل و شرب، کھانے پینے کی حرام چیزیں استعمال کرنا، تو یہ شرعاً کوئی بھی عالم اسلام کے اندر کوئی بھی دینی رہنما اس کی اجازت قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ میرے بندے ہیں
کہ تم عجیب عقیدہ رکھتے ہو کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اور وہ بیٹیاں بھی کون ہیں؟ فرشتے۔ اب مشرکین کی تمام اقسام، ان کے تمام فرقے وہ شرک کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے جب تہوار آتے ہیں، ہولی، دیوالی اور فلاں اور فلاں، اب مسلمان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جی یہ اقلیت ہیں اور ہم ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کرتے ہیں، ان کی دلجوئی کرتے ہیں، ہمارے ان کے کاروبار مشترک ہیں، یہ ہمارے افسر ہیں، یہ ہمارے ماتحت ہیں، اور ہم ان کو تنہا نہیں رکھنا چاہتے۔ تو یا تو آپ زیادہ ہمدرد ہیں ان کے، یا اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اپنے ایمان اور عقیدے پر کسی قسم کی لچک دکھانے کا نہیں فرمایا۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیرت پڑھنے والا کوئی بھی قاری ہے تو اس کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کمپرومائز کے لیے، نرمی کے لیے فرمایا گیا تھا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ 1 سال ہمارے معبود کی کر لو، آپ ہمارے معبودوں کی، ہمارے عقائد کی نفی نہ کرو، آپ کو مال چاہیے تو وہ دیں گے، اچھا رشتہ چاہیے تو وہ دیں گے۔ باطل قوتیں جتنی بھی ہیں وہ پیشکش ہی مال کا اور جمال کا کرتے ہیں، عہدے کا کرتے ہیں، لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور ایمان پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کرے، اور ان تمام تقریبات میں وہ ایک طرف رہے تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیر مسلموں کے جملہ تہواروں سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔